إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. حمد و ثنا و صلاۃ و سلام کے بعد محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اس دنیا کی زندگی کے بعد انسان کے لیے دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جہنم ہے اور ایک جنت ہے۔ پھر ان ٹھکانوں کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا بیان فرماتے ہیں۔ جہنم کا بھی اللہ ذکر فرماتے ہیں، جنت کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ جنت کی جو اللہ رب العالمین وہ اس لیے کہ انسانوں کے دل میں شوق پیدا ہو، پھر اس کے لیے وہ تیاری کریں۔ اس کے لیے جو اللہ نے راستہ متعین کیا ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے امتوں تک وہ راستہ بتایا ہے، وہ راستہ اختیار کر کے لوگ جنت کے اندر چلے جائیں۔ جنت کی بہت زیادہ صفات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جنت کی صفات ہیں، جنت کا تذکرہ ہے، مختلف قسم کی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، کہیں پہ جنت کے خلوان کا تذکرہ ہے، کہیں جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے، کہیں جنت کے باغات کا تذکرہ ہے، جنت کی نہروں کا تذکرہ ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا فیہا عین جاریہ۔ اس طرح کی یعنی کہ بے شمار لوگوں کے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے بارہا اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ جس قرآن مجید کے جس صفحے کو آپ پڑھیں گے اسی کے اوپر جنت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کمال قسم کی جنت تیار فرمائی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تقریباً ایک قدم کی جنت کے اندر جگہ دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے۔ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، انسان کو بڑی بڑی قیمتی چیزیں نظر آتی ہیں، بڑے بڑے سرسبز و شاداب باغ نظر آتے ہیں، بڑی بڑی عمدہ نہریں ہیں، بڑے بڑے عمدہ مکانات ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر تقریباً ایک قدم کی جگہ وہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ قال اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمایا اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، صالحین کے لیے، ما لا عین، ایسی چیز تیار کی ہے کہ ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ سمعت اور کسی کان نے سنی نہیں ہے،
کی حقیقت ہے، اس حقیقت کو آج تک نہ کسی آدمی نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے. وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ سبحان اللہ. اور فرمایا کہ نہ آج تک کسی انسان کے دل کے اندر وہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جنت تیار فرمائی ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کہ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کے دل میں آئے گا اس کو وہی نعمت عطا کر دی جائے گی. کتنی کمال قسم کی جنت ہے. دنیا کے اندر انسان خواہشات کرتا ہے، اس کی خواہش کبھی پوری ہو جاتی ہے کبھی پوری نہیں ہوتی. چھوٹی خواہش ہے وہ بھی پوری نہیں ہو سکتی، کوئی بڑی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. لیکن جنت ایک ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو تم چاہو گے وہی تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اب اتنی کمال جنت ہے، اتنے تذکرے ہیں جنت کے. یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ جنت کے اندر کون کون سی نعمتیں ہیں، کیسی کیسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں ہماری عقل کے مطابق بیان فرمائی ہیں. یہ تو ہماری عقل کے مطابق ہے نا کہ صرف ہمارا شوق اور ہماری غربت دلانے کے لیے کہ اس جنت تک پہنچنے کے لیے تو ہم نے کوشش کرنی ہے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اتنی قیمتی جنت ہے، کیا یہ انسان کو ویسی مل جائے گی؟ اتنی بہترین جنت ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی دل کے اندر اس کا گمان تک بھی نہیں آیا. یہ ویسے ہی مل جائے گی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا کہ کیا لوگوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا صرف وہ یہی کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے، بس اس کلمے کی وجہ سے، ایک اس جملہ کہنے کی وجہ سے زبان سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا بلکہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی. یہ جنت کا راستہ ہے. جنت کی جس طرح جنت عظیم چیز ہے، جنت کی نعمت عظیم ہے، اس طرح اس تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی اسی طرح دشوار ہے. کوئی آسان بات نہیں ہے کہ جنت مل جائے انسان کو. اگر ویسی جنت مل جاتی تو محمد رسول اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے دندان مبارک شہید کروا رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بدر میں جا رہے ہیں، کبھی احد میں جا رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے جسم کو چھٹی کروا رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی؟ اگر جنت ویسی مل جاتی. اتنی قیمتی اللہ نے جنت بنائی ہے، وہ ویسے ہی اللہ عطا فرما دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ویسے نہیں بلکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ تمہیں آزمایا جائے گا ہر چیز کے ساتھ. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. زندگی موت کا یہ سلسلہ ویسے نہیں اللہ نے چلایا بلکہ اللہ تمہیں آزمائے گا کہ کون ہے نیک اعمال کرنے والا، کون ہے اس راستے کو چننے والا، وہ جنت کا راستہ چننے والا کون شخص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور جہنم سے جب جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں تو لوگ کہتے تھے کہ جہنم کے اندر کون جائے گا، یعنی جہنم کے ہولناکیوں کا تذکرہ، یہ ایک الگ موضوع ہے. اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کون پیچھے رہے گا. جنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے عطا نہیں فرمائیں گے. اگر ویسے یہ مل جاتی تو انبیاء علیہ السلام کو قتل نہ کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، پہلے لوگوں کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں. ہمارے اوپر تو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی چھوڑو جی. مثال کے طور پر یہ روزہ ہی ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی آزمائش ہے. صبح سے لے کر شام تک ہم نے کھانا پینا نہیں ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، یعنی جائز کاموں سے بھی ہمیں روک دیا جائے. اتنی بڑی مصیبت نظر آتی ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو انسان پڑھے کہ ان کو گڑھے کھود کر ان کے اندر یعنی کہ پتھر مار مار کر ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گرم تیل کے اندر، دیگوں کے اندر گرم تیل کو گرم کیا جاتا، اس کے اندر پھینک دیا جاتا. جنت اگر ویسے ہی مل جاتی تو محمد رسول اللہ کے ساتھی کہ جو کائنات میں سب سے عظیم ہستیاں تھی انبیاء کے بعد، ان کو کیوں اتنی سخت تکلیفیں آئیں، ان کو کیوں اتنی سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کیوں آگ میں جاتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں لوگ پتھر مارتے، دیوانہ کہتے؟ اگر جنت آسان تھی تو بھائی جنت بڑی مشکل ہے. جس طرح جنت کی نعمتیں بڑی ہیں، عظیم ہیں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین تیار کی ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے جو راستہ بنایا ہے وہ آسان راستہ نہیں ہے. بلکہ اللہ کیا فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا
یفتنون وهم لا یفتنون کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، بس صرف زبان سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے بس اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ ان کو جھنجھوڑا جائے گا۔ یہ دین ایک آزمائش ہے، اگر انسان اس کو سمجھے تو یہ آزمائش سے نکل کر اللہ کی نعمت بن جاتی ہے، اور وگرنہ یہ آزمائش ہے۔ جو انسان دین پر عمل نہیں کرے گا، جو انسان توحید پہ کاربند نہیں ہوگا، بس اوقات انسان سمجھتا ہے کہ دیکھو جی میں نے کلمہ پڑھ لیا، بس اب آسانی ہے آسانی، اب میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ جنت میں ویسے نہیں جایا جائے گا۔ محمد رسول اللہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، صحابہ کرام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، سیدنا بلال نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسی کلمے کی بنیاد پر ان کو مار مار کے شہید کر دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اس جنت کے راستے کے اوپر تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہاں پہ جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ تو ہم نے تو جانیں بھی ابھی تک قربان نہیں کی، ہمیں تو اللہ کے دین کے راستے میں ایک ذرہ برابر تکلیف نہیں ہے، ہم نے تو آج تک کسی کے زبان سے اس دین کے لیے ایک گالی بھی نہیں سنی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام تقابل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف یہ بات سمجھانے کے لیے اس راستے کے اندر رکاوٹیں بھی ہیں، اس راستے کے اندر تکلیفیں بھی ہیں، اس راستے کے اندر مصیبتیں بھی ہیں۔ آج ایک بندہ توحید کو قبول کر لے، محمد رسول اللہ کے خالص دین یعنی قرآن اور حدیث کو قبول کر لے، دیکھ لے کہ آج بھی اس کے لیے کتنی کتنی مصیبتیں ہیں۔ برادری کے بت کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں جب میں کسی کو نہیں چھیڑتا جی۔ تو اب جب انسان اس توحید کی دعوت کو لے کر دوسروں کے پاس جائے گا تو کیا خیال ہے لوگ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، لوگ آج بھی پاگل کہیں گے، لوگ آج بھی ماریں گے، لوگ آج بھی دیوانہ کہیں گے، لوگ آج بھی مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کریں گے، لیکن یہی راستہ ہے۔ اگر ہم اس جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، ہمیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی۔ وہ توحید کے راستے میں آئے، وہ سنت کے راستے میں آئے، وہ دین کے کسی ایک رکن کے اوپر عمل کرنے کے حساب سے آئے، ہر لحاظ سے ہمیں یہ مصیبتیں برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں اس عظیم جنت کا مالک بنائے۔ اللہ قیامت کے دن دیکھیں کہ انسان ایک ایک عمل کرتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ ایک ایک عمل ہمارا اسی لیے ہے کہ اللہ ہم لالچی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اس بات کی لالچ ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، دعا کیجئے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ان دنوں کے اندر اور جہنم سے آزادیاں مل رہی ہیں۔ خوب دعائیں کیجئے کہ اللہ ہمیں وہ جنت عطا فرما جس جنت کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی، جس جنت کے لیے محمد رسول اللہ نے قربانیاں دی، انبیاء نے قربانیاں دی، صلحاء نے قربانیاں دی اور ائمہ دین نے قربانیاں دی اور علماء قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے اس جنت کے راستے آسان فرما دے، یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دے اور اس کے دروازے ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر کھول دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ اعلان سماعت فرمائیں۔ فطرانے کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو علماء نے فطرانے کا جو پیسوں کی صورت میں جو نکالا ہے وہ تقریباً 150 روپے، اس سے تھوڑا سا کم بنتا ہے لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 150 روپیہ 150 روپیہ یعنی فطرانہ ادا کیا جائے۔ تو یہ فطرانے کا جو وقت ہے وہ نماز عید سے پہلے یعنی ادا کرنا چاہیے۔ نماز عید کے بعد پھر عام صدقہ ہوگا، یہ فطرانہ نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کچھ آثار ملتے ہیں کہ وہ عید سے 2-3 دن پہلے بھی یعنی ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ ضرورت مند لوگ ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے، پیسوں کی صورت میں بھی، یا جو چیز ہم روٹین کے مطابق استعمال کرتے ہیں وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 1-2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور ادا کرنا چاہیے تاکہ مستحق لوگوں تک ہمارا جو فطرانہ ہے یہ پہنچ سکے۔ تو مرزا افتخار صاحب ہیں اور اخلاص بھائی ہیں،
آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس معاملے میں، تو عید سے پہلے اس چیز کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا يا الله يا رحمن ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔